سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ اور یقیناً ہم نے مختلف طریقوں سے بیان کیا اس قرآن کریم میں لِيَذَّكَّرُوا تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا جبکہ ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا سوائے نفرت کے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر ہوتا اس کے ساتھ کوئی اور بھی معبود کما یقولون جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا تو تب یقیناً وہ راستہ تلاش کرتے عرش والے کی طرف سبحانہ وتعالی وہ اللہ پاک ہے اس سے اور بلند ہے عما یقولون ان ساری باتوں سے جو یہ کہتے ہیں علوا کبیرا بے انتہا بلند تسبح له السماوات السبع والارض تسبیح بیان کرتی ہے اسی کی وہ سب چیزیں جو آسمان میں ہے ساتوں آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ومن فیہن اور جو کوئی ان کے درمیان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ بہت ہی بردبار اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے سورہ بنی اسرائیل چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اندر 4 مسائل کو زیادہ تر بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید وہ ایک ہے اکیلا ہے اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں دوسرے نمبر پہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت تیسرے نمبر پہ قرآن کریم کی حقانیت اور چوتھا اہم مسئلہ وہ عقیدہ آخرت ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اس سے پہلی آیات میں بھی جب اللہ پاک نے ایک منشور قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ایک اسلامی مملکت کے ضوابط اور قانون بیان فرمائے ان 15 اصولوں میں پہلے نمبر پہ بھی اور آخر میں بھی اللہ پاک نے اپنی توحید ہی کا ذکر کیا اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے اسی بات کو واضح کیا کہ ہم قرآن کریم کے اندر اس کو مختلف انداز سے بیان کرتے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فرمایا ہم اس کو پھیر پھیر کے الگ الگ طریقوں سے گھما پھرا کے ادھر ادھر سے ہر طرح سے یہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کریم میں توحید کو
لیذکروا، تاکہ یہ لوگ توحید کو سمجھ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، ورنہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جابر ہے، وہ جبار ہے، وہ چاہے تو زبردستی بھی منوا سکتا ہے کہ مانو میں ایک ہوں، لیکن یہ بھی اس کی رحمت، فضل اور کرم اور عنایت ہے کہ وہ دلائل کے ذریعے مختلف انداز سے، عقلی دلائل، نقلی دلائل اور سادہ سی باتیں ان کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ قدرت کے شاہکار اور دلائل ہیں، مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ قرآن کریم میرے بھائیوں یہی نسخہ کیمیا ہمارے پاس لے کے آیا ہے، یہی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس لے کے آیا ہے۔ اے کاش کہ آج ہم قرآن کریم سے اپنی زندگی کی رہنمائی لینے والے بن جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جتنی قرآن کریم کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کے دلوں میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں بڑھتا۔ قرآن کریم کا نام لو بدک جاتے، توحید کا تذکرہ کرو ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ ایک اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ عرب کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے اور فرماتے بھائی سب ایک اللہ ہی کرتا ہے، تو کہتے ہیں جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے خداؤں کا ایک ہی خدا بنا دیا، یہ بڑی عجیب نہیں عجاب چیز ہے، بڑا عجاب ہمارے پاس عقیدہ لے کے آئے، وہ اتنے سارے کام ایک خدا کیسے کر سکتا؟ میرے بھائیوں اس زمانے کے مشرکوں کو بھی اللہ کی توحید بڑی عجیب لگتی تھی، اس سے نفرت تھی، ان کو بدکتے تھے اس سے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث قطب، کوئی اللہ کا ساجی اور شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ ایک توحید کا ذکر کیوں کرتے؟ میرے بھائیوں سارے نبیوں کی تعلیم بھی یہی ہے، سارے اولیاء اللہ کی تعلیم بھی یہی ہے، سارے فرشتوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور نیک پاک جنات کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ ہمیں بھی اسی عقیدے کو اپنانا ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی، اس سے پیار کرنا ہے، اس کو اپنے دل کا مرکز بنانا ہے۔ اور کتنی سادہ سی دلیل اللہ پاک نے ارشاد فرمائے میرے محبوب آپ ان سے کہیں لو کان معہ آلہہ، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوں، کوئی اور آلہہ ہوں، کما یقولون، جیسا کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ الہ کس کو کہتے ہیں؟ آلہہ یا الہ؟ آلہہ اس کی جمع ہے، الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، جو تمام تر اختیارات کا مالک ہو۔ اب ایک اللہ تو تمام اختیارات کا مالک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ دوسرا بھی الہ ہے، تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، تو سوال یہ ہے کہ آیا ان کے پاس بھی اختیارات ہیں یا وہ بے بس ہے؟ اگر کہا جائے کہ وہ بے بس ہے تو پھر بے بس تو خدا نہیں ہوتا، بے بس تو اللہ نہیں ہوتا، اللہ تو وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہوتا ہے، تمام اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ اور اگر کہے کہ وہ بھی سارے اختیارات کے مالک ہیں تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایک فرم کے اندر، ایک گھر کے اندر، ایک فیکٹری کے اندر، ایک مملکت کے اندر کئی لوگ اختیارات کے مالک ہوں تو وہاں پر سکون کبھی نہیں ہوتا، وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اس زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہیں اور وہ اختیارات کے مالک ہیں تو اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، پھر تو یہ سارے مل کے زور لگاتے کہ عرش والے تک پہنچے اور بڑی جگہ پہ قبضہ کریں۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ 10 درویش ایک کمبل میں گزارا کر سکتے ہیں، 10 درویش ایک کمبل میں گزارا کر سکتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک پورے ملک کے اندر نہیں گزارا کر سکتے۔ ان کے اختیارات اپنے اپنے اختیارات میں وہ لڑتے ہیں، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں قابض ہو جاؤں، میں آگے آ جاؤں۔ تو جیسے دنیا کے اندر ایک مملکت میں 2 بادشاہ نہیں سما سکتے، تو پوری خدائی کے اندر 2 خدا کیسے سما سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی لڑائی ہوتی۔ دوسری جگہ سورہ انبیاء میں اس کو یوں فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، بگڑ جاتا۔ کوئی کہتا آج بارش برسانی، کوئی کہتا نہیں آج دھوپ نکالنی، کوئی کہتا آج ہوا چلانی، کوئی کہتا نہیں آج ہوا بند کرنی، کوئی کہتا کہ جناب اب فصلیں پکنی چاہیے، کوئی کہتا نہیں اب عذاب آنا چاہیے۔ تو یہ اختیارات کے ایسے رولے ہوتے کہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو کے رہتا۔ حالانکہ صدیاں بیت گئی، سینکڑوں نہیں ہزاروں سال بیت گئے، اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں پڑا۔ سورج اسی ٹائم پہ طلوع ہو رہا ہے، اسی ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے، اسی ٹائم پہ چاند آ رہا ہے، اسی ٹائم پہ چاند جا رہا ہے۔ جو اللہ نے ایک نظام بنا دیا اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی اختیارات کا مالک نہیں۔ تمام تر اختیارات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ، مختار کل، علیم کل، اور سب کچھ جاننے والا، نافع اور ضار، عزت و ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک، عروج و زوال کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اگر اس کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے تو یہ سب مل کے عرش والے تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے، لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے، فسادات ہوتے۔ یہ فسادات کا نہ ہونا اور پوری کائنات کے نظام کا ٹھیک ٹھیک چلتے رہنا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ فرمایا سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، کسی کوئی اس کا ساجی ہو، اس کا شریک ہو، اس کا پارٹنر ہو، وہ اس سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ، اور جو باتیں یہ اللہ کے متعلق کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند ہے، عُلُوًّا کبیرہ، بے انتہا بلند ہے، وہ بہت اونچی ہستی ہے، کوئی اس کے قد کاٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہاں اگر بہت سے لوگوں کو مغالطہ لگا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، کسی نے جو ہے اللہ کے نبیوں کو ان کا ساجی اور شریک بنانے کی کوشش کی، کسی نے حضرت علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا ساجی اور شریک بنانے کی کوشش کی۔ ہمیں قرآن و سنت نے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ان سے بہت اونچا ہے، بے انتہا بلند ہے، بے انتہا بلند، وہ وراء الورا ذات ہے، اس کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کوئی ان کے درمیان ہے، چاہے وہ مانتا ہے اللہ کو چاہے نہیں مانتا، کوئی روح والی چیز ہے کوئی غیر ذی روح چیز ہے، سب کے سب اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، جو کچھ ان دونوں آسمان و زمینوں کے درمیان ہے، جو کوئی ہے جیسا کوئی ہے، سب کے سب اسی اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ تسبیح حال سے ہے، حال کا مطلب یہ کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت سے بال برابر بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ سورج کا اپنے وقت پہ چلنا، چاند کا آنا، ہواؤں کا چلنا، اور اسی طرح بارشوں کا نظام، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، یہ سب اللہ کی تسبیح ہے۔ جیسے
مسلمان اللہ کی تسبیح زبان سے کرتا ہے، اسی طرح کافر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے لیکن اپنے حال سے۔ حال سے کیسے؟ مثلا اگر کسی کافر کو اللہ عروج دے دے اس کو عروج ماننا پڑتا ہے، کسی کو زوال دے دے اس کو زوال ماننا پڑتا ہے، کسی کافر کو اللہ بیمار کر دے اس کو بیمار ہونا پڑتا ہے، کسی کافر کو موت دے دے اس کو مرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تکوینی امور میں، تو یہ اطاعت ہی اس کی تسبیح ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حال کی تسبیح نہیں، قال کی تسبیح ہے، زبان سے تسبیح۔ وہ اپنی آواز میں تسبیح پڑھتے ہیں، ساری چیزیں تسبیح پڑھتی ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے آگے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہے، حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھ نہیں سکنے کا مطلب یہ کہ وہ کرتے ہیں، اس اپنی زبان میں تسبیح بولتے ہیں۔ روایات میں ایسی بہت ساری شہادتیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ چند کنکر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں تھے، اور آپ کی مٹھی میں ان کنکریوں سے اللہ کے نام کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی، ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں کہ کنکر تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ تو پڑھتے ہی ہیں، سارے ہی کنکر پڑھتے ہیں، سارے ہی پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں آنے کے بعد ان کی تسبیح کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ صحابہ کو سننے لگ گئی، یہ معجزہ ہے۔ ورنہ تو پتھر کنکر سارے ہی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ صحابہ آپ کے جب ہاتھوں میں آئی تو ان کی تسبیح اتنی اونچی ہو گئی کہ صحابہ کو سنائی دینے لگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا کہ صبح و شام تسبیح بیان کرو، تسبیح پڑھو۔ یہاں بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کی تسبیح یہ نہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہی مخصوص تھی، پہاڑ ویسے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ ہوا کہ پہاڑوں کی تسبیح پڑھنے کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ عام لوگوں کو بھی سنائی دینے لگی، عام لوگوں کو بھی سنائی دینے لگی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا معجزہ۔ استوانہ حنانہ، اس کی بات مشہور ہے، قصہ مشہور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر منبر نہیں تھا، کوئی کرسی وغیرہ نہیں تھی، تو آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ پھر کسی صحابی نے منبر بنا کے رکھ دیا کہ آپ اس پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمائے۔ آپ منبر پہ بیٹھے، صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے، آپ بیان فرما رہے، کسی کے زور زور سے چلا کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہیں، دیکھیں کہاں سے آواز آ رہی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ تنا آپ کی جدائی کے اندر رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے تشریف لائے، اس پہ ہاتھ رکھا، فرمایا وہ ایسے ہوکے لینے لگا جیسے بچہ ماں کی گود میں آگے ہوکے لیتے۔ آپ نے اس کو تسلی دی۔ اب یہ تنے کا رونا اور اس کی آواز کا صحابہ کا سننا، یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمادات میں بھی، غیر زیرو چیزوں میں بھی اللہ نے اتنی حس رکھی ہے کہ جس کو ہر انسان سمجھ نہیں سکتا۔ وہ تسبیح کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ مؤذن کے بارے میں کیا فرمایا؟ مؤذن جب اذان دیتا ہے، فرمایا اس کی اذان کی آواز جو درخت، جو پتھر، جو ڈھیلا سنتا ہے، وہ قیامت کے دن اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے گا۔ اب یہ ان کے اندر حس ہے تو سنتے ہیں اور پھر گواہی دے گے، لیکن یہ حس ہماری سمجھ سے باہر۔ سورہ مریم میں آگے آ رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اتنا خطرناک اور سنگین جملہ ہے
کہ پہاڑ پھٹنے لگتے ہیں، آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین چیرنے لگتی ہے، اتنا خطرناک جملہ بولتے ہیں۔ تو اب زمین میں، آسمان میں، پہاڑوں میں یہ حص اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اس خطرناک اور سنگین جملے کی وجہ سے وہ گویا پھٹنے لگتے ہیں۔ تو جو یہ خطرناک اور سنگین جملوں کا ان پہ اثر ہوتا ہے تو اچھے کلمات کا بھی تو ان پہ اثر ہوتا ہے، اچھی چیزوں کا بھی تو ان پہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ساری چیزوں کے اندر اللہ نے حص رکھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ مینڈک کو نہ مارو، مینڈک کو نہ مارو، اس لیے کہ اس کی ٹرٹراہٹ جو ہے یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ مینڈک کا ٹررانا یہ اللہ کی تسبیح ہے، لہذا اس کو نہ مارو۔ اب یہ تسبیح ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ جو سمجھ والے تھے آپ نے بتایا کہ یہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسی طرح ہر چیز کی آواز اس کی تسبیح ہے، حتیٰ کہ فرمایا ہم جب دروازہ بند کرنے لگتے ہیں تو دروازے سے اگر کوئی آواز نکلتی ہے، دروازہ چرچراتا ہے، تو یہ دروازہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے لیکن تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ اب جس کے گن سارے ہی گا رہے ہوں، جس کے سارے نام کی تسبیح پڑھ رہے ہوں، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو اپنا ساجی اور شریک بنانے کی؟ اس کو کیا محتاجگی ہے کہ وہ کسی کو پارٹنر رکھے؟ سارے تو اس کے گن گا رہے ہیں، سارے تو اس کے نام کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں۔ تو پھر اس کے باوجود، اتنی طاقت اور قوت کے باوجود، جب تم اس کو کسی کو اس کا ساجی اور شریک بناتے ہو، اس قدر بے چینی ہوتی ہے، اس قدر اس کے خوفناک نتائج ہونے چاہیے، لیکن وہ نتائج نظر کیوں نہیں آتے؟ انہو کان حلیما، کیونکہ وہ بڑا ہی بردبار ہے، وہ بڑا ہی حوصلے والا ہے، اتنی خوفناک سنگین بات کو بھی وہ برداشت کر جاتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت ہی غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ تمہاری ان سنگینی جملوں کو بھی وہ نہ صرف برداشت کر لیتا ہے بلکہ اگر تم معافی مانگو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی ہیں، ان مسجدوں کے اندر اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ جب مسجد سے شرک کی آوازیں اٹھتی ہیں، جب مسجد سے اللہ کے توحید کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں تو کتنا حوصلے والا ہے، اپنے گھر میں اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے وہ پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ پھر بھی غفور ہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی اس معافی سے ہمیں جو ہے وہ جری نہیں ہونا چاہیے، جسارت اور جرأت پہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس معافی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماضی میں جو شرک ہو چکا اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور آئندہ کے لیے عزم اور توبہ کر لینی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید سے پیار نصیب فرمائے، اسی عقیدے پہ زندگی اور اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے اللہ پاک جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کامل نصیب فرما،
یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے چودھری منور صاحب کی بیٹی بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، تندرستی اور صحت نصیب فرمائے۔ اے ارحم الراحمین، سب کو، سب کی اولادوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ ہر ایک کو شفاء کامل نصیب فرما، ہر ایک کو شفاء کامل نصیب فرما۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم باقية كباقية الوليد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم